بشیر محمد کو اللہ نے شادی کے 12 سال بعد بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ وہ اور اس کی بیوی بہت خوش تھے۔ سارے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ آخر کروڑوں کی جائیداد کا وارث جو آ گیا تھا۔ بچہ شروع میں تو نارمل لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا تو اندازہ ہو گیا کہ بشیر محمد کے گھر کا وارث رستم اب نارمل بچہ ہے۔ وہ ذہنی طور پر معذور تھا، سمجھ بوجھ نہ رکھتا تھا۔ بشیر محمد اور اس کی بیوی نے علاج کروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن اس کی حالت چوں کی توں رہی۔ وقت گزرتا گیا اور رستم بلوغت کے مراحل میں داخل ہوا۔ اس کے والدین رستم سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن یہ حسرت دل میں تھی کہ کاش ہمارا بیٹا صحت مند ہوتا تو اب اس کی شادی کرتے۔ یہ حسرت رستم کی ماں کے دل میں کروٹیں لے رہی تھی۔ آخرکار اس نے اپنی خواہش کا اظہار بشیر محمد سے کیا۔ رستم کے ابا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے رستم کے چہرے پر صحرا سجاؤں، اس کا گھر بساؤں، اس کی دھوم دھام سے شادی کروں۔ کیا آپ میری یہ خواہش پوری کریں گے؟ بشیر محمد کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور حیرانی سے کہا، بیگم، تم کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ کیسے کر سکتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ ہمارا بیٹا ذہنی طور پر معذور ہے۔ اگر اس کی شادی کسی لڑکی سے کریں گے تو یہ اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہوگی، سمجھ رہی ہو نا؟ رستم کی ماں بولی، کیسی باتیں کرتے ہیں بشیر محمد، اس میں ناانصافی کی کیا بات ہے؟ اگر کسی غریب کی بیٹی جس نے صرف غربت، تنگ دستی دیکھی ہے، جب وہ ہمارے گھر کی بہو بنے گی تو اس کی تو قسمت ہی کھل جائے گی۔ قسمت والوں کو ملتے ہیں ایسے گھر، یہاں اسے ہر آسائش اور آرام ملے گا۔ بشیر محمد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے بیگم، جو تمہارا دل کرے، لیکن پتہ نہیں میرا دل نہیں مان رہا۔ یہ کہہ کر بشیر محمد باہر چلا گیا۔ اگلے دن بیگم صاحبہ نے رشتے والی کو بلایا، اس کے ذمہ لگایا کہ کسی شریف گھر کی شریف سی لڑکی ڈھونڈو۔ رشتے والی ایک گھر میں گئی تو وہاں کے لوگ لالچی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے گھر کا رشتہ ہے تو فوراً مان گئے، لیکن اس شرط پر کہ ہماری بیٹی کے نام زمین کرو، تب ہمیں رشتہ قبول ہوگا۔ لڑکی بیاہ کر آ گئی۔ اب کون لڑکی ساری عمر رستم جیسے لڑکے کے ساتھ گزار سکتی تھی؟ لڑکی کے نام زمین ہو گئی تھی۔ جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔